محمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کے تعریف اللہ رب العزت کے لیے، درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے۔ پچھلی قسط میں ہم نے یہ بات واضح کی تھی کہ راوی ابو محنف البدایہ و نہایہ کے اندر بھی یہی بات لکھی ہوئی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرائط کو مان لیا کہ آپ کے گروہ میں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں ان کو باہر نکال دیا جائے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کے سارے گروہ کو اپنی جماعت سے نکال دیا۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہاں پر قصہ تمام ہوتا ہے، کہانی ختم ہوتی ہے، دی اینڈ یہاں پہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر حقیقت ہو تو ایسا ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہے، کہانی ہے، فسانہ ہے۔ جیسے کرلس عثمان کے اندر آپ دیکھتے ہیں، بعض دفعہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ابھی یہ اس کا کام تمام ہو جائے گا، لیکن کوئی نہ کوئی نیا موڑ وہاں پہ آ جاتا ہے اور کہانی آگے شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بھی نیا موڑ سامنے آتا ہے۔ اگر یہیں پہ مصنف اس کہانی کو، اس ناول کو، اس ڈرامے کو ختم کر دیتا تو بات یہیں پہ ختم تھی کہ جب قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکال دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات نے، تو یہ دو گروہوں کے بیچ میں آ گئے، تو اب بات تو ختم ہونی چاہیے تھی، ان کو ختم کر دیا جاتا یہیں پہ۔ لیکن قصہ ہے، کہانی ہے، ڈرامہ ہے، اس کو آگے لے کر جانا ہے، اور ان لوگوں کا شوق بھی یہاں پورا ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر اس وقت ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جنگ لڑتے۔ تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے گروہ سے نکال دینا تھا۔ تو یہ جو پارسا بننے کے چکر میں ہیں، پارسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں نیک بننا چاہتے ہیں، تو یہ بات تو مشہور ہے، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ باتیں کرنا اور ہے، کام کر کے دکھانا اور بات ہے۔ تو ان کو جنگ کا پتہ ہی نہیں ہے، جنگ کے معنی یہ نہیں جانتے، کبھی جنگ انہوں نے کی نہیں۔ جو جنگیں کرتے رہے ہیں ان کو پتہ ہے جنگ میں کیا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے تو کوسوں دور بھاگ جاتے جنگ سے، جو یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں۔ بہرحال قصہ ہے، کہانی ہے، افسانہ ہے، ڈرامہ ہے، اس کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ اب نیا موڑ لیتا ہے یہاں پہ راوی، ڈرامہ لکھنے والا، ناول نگار، قصہ گو، یہاں پہ نیا موڑ لیتا ہے اور اب کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وفد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ کیا۔ ان میں حبیب بن مسلمہ، شرجیل بن سمد اور مان بن یزید، یہ تین افراد پہ مشتمل وفد ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ تو وہاں جا کر جو مکالمہ ہوتا ہے اس کو اس طرح لکھتا ہے کہ حبیب نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو ہمارے حوالے کر دیں، اور کر دینا چاہیے اگر آپ کے گروہ میں ہیں، اور خلافت جو ہے اس کو لوگوں کی رائے پر چھوڑ دو۔ تو کہتا ہے کہ حبیب کی اس بات پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ جاتا ہے۔ یہاں ایک نیا موڑ لے رہی ہے تاریخ، ڈرامہ، افسانہ، کہ پہلے بات تھی قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلے کی، اور ابھی یہاں پہ خلافت بیچ میں آ گئے۔ تو نیا موڑ، نئی کہانی، یہاں پہ کہانی تو ختم ہوتی ہے، اب نیا موڑ، نیا قصہ، نئی کہانی، نئی بے وقوفی، نیا ڈرامہ، نیا افسانہ، نیا فساد۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات غصہ میں آتی ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ تمہاری ماں مرے، تمہارا خلافت سے کیا لینا دینا؟ میں خلافت رکھوں یا چھوڑ دوں؟ تمہارا خلافت سے کیا تعلق ہے؟ تو کہتا ہے کہ کچھ تلخ کلامی ہوئی، پھر شرجیل جو ہے یہ آگے آیا، حبیب پیچھے ہٹ گیا، شرجیل آگے آ گیا۔ تو کہتا ہے کہ
شرجیل نے کہا کہ آپ نے جو جواب دیا ہے کیا اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی اور بات ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ کھڑے ہوئے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی، فرمایا اللہ عز و جل نے اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، انہوں نے اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچایا، پھر اللہ رب العزت نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس کے آگے وہ لکھتا ہے اس تقریر کو، اس کے بعد لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا۔ یہ دونوں حضرات نیک سیرت بھی تھے، نیک بھی تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دونوں ہم پر زبردستی خلیفہ بنائے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بات منسوب کی جا رہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم پر زبردستی خلیفہ بنایا گیا تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل ہے وہ زیادہ مستحق ہے اس بات کی کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، لوگوں نے ان پر نکتہ چینی کی، بغاوت کی اور ان کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر لوگ میرے پاس آئے، کون سے لوگ؟ جنہوں نے شہید کیا تھا وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے اصرار کیا، کس بات پہ؟ کہ میں خلیفہ بن جاؤں۔ اور اس کے بعد اگلی بات یہ کہتے ہیں، اب دیکھیں کتنا بڑا بہتان جو لگایا جا رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات پہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں اصحاب ہم پر زبردستی خلیفہ بنا دیے گئے، حالانکہ ہمارا حق زیادہ ہے۔ تو دین میں رشتہ داری کو نہیں دیکھا جاتا، دین میں دوستی کو نہیں دیکھا جاتا، دین میں جو بڑے مقام والا ہے، مرتبے والا ہے، رنگ و نسل کو تو نہیں دیکھا جاتا۔ تو جو مقام والا ہے، مرتبے والا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا الزام لگا دیا گیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات پہ۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ رہا میرا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، تو یہاں راوی لکھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین میں سبقت عطا فرمائی ہے، دین میں سبقت عطا فرمائی ہے۔ اور اسی لائن میں آگے کیا لکھتے ہیں؟ انہوں نے مجبوراً اسلام قبول کیا۔ لگتا ہے کہ راوی جو ہے شاید کسی نشے کے اندر تھا، اس نے نشہ کیا ہوا تھا، افیمن کا نشہ سنا ہے، چرس کا نشہ ہے، شراب کا نشہ ہے، لیکن یہ تاریخ کا نشہ ہے جو اس سے بھی بدتر ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بڑے بڑے نشہ کرنے والے دیکھے ہیں، لیکن تاریخ کا نشہ جن کو ہو گیا ہے، اس سے گندا نشہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ یہ اتنا گندا نشہ ہے کہ اپنے اکابرین کو بھول جاتا ہے انسان۔ اس طریق کے نشے کو جب انسان کرتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے قرآن کیا ہے، وہ بھول جاتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ اتنا گندا نشہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ تو پہلے کہہ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امیر معاویہ نے کو اللہ رب العزت نے دین میں سبقت عطا فرمائی، اور پھر اسی لائن میں لکھتا ہے کہ انہوں نے مجبوراً اسلام کیا۔ اب بتائیں اس کی کون سی بات کو لیا جائے؟ اس کی کون سی بات سچی ہے یا کون سی بات جھوٹی ہے؟ یہ تو پاگلوں والی بات ہے۔ پاگل ایک بات کرتا ہے، اس کے بعد وہ ایسی بات کرتا ہے، پہلے والی بھول جاتا ہے، دوسری شروع کر دیتا ہے۔ تو پاگل کی باتوں میں آ گئے آپ، تاریخ کو لے لیا
تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم ان لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اہل بیت ہیں ان کے مقابلے پر لے آئے ہو، حالانکہ اہل بیت سے اختلاف کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس کے بعد وہ قاصد جو ہیں، جو 3 قاصد آئے تھے، انہوں نے سوال کیا کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں شہید کیے گئے کہ وہ مظلوم تھے؟ تو آپ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات پر یہ کتنا بڑا بہتان لگایا جا رہا ہے، الزام لگایا جا رہا ہے۔ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ اس نشے سے نکلنا چاہیں گے جو تاریخ کا نشہ ہے، اتنا گندا نشہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ پوچھا گیا تو تاریخ لکھتی ہے، راوی لکھتا ہے، ابو محنف لکھتا ہے، کیا نہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اس حال میں شہید کیے گئے کہ وہ مظلوم تھے، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اس حال میں شہید کیے گئے کہ وہ ظالم تھے۔ تو اس کے بعد لکھتا ہے کہ یہ سفارت کاری جو تھی، یہ ایک کوشش جو تھی اصلاح کی، اتحاد کی، وہ ناکام ہو گئی، اور جو قاصد ہیں وہ ناکام واپس آ گئے۔ اس کا راوی کون ہے؟ یہ طبری ہے، جز نمبر 4 صفحہ نمبر 4 اور 5۔ راوی ابو محنف ہے جو کذاب ہے، اور بڑی بات ابن کثیر نے اس تقریر کا جو یہاں پر درج ہوئی ہے اس کا انکار کیا ہے، اس کا رد کیا ہے۔ اور یہی بات البدایہ و نہایہ جز نمبر 7 صفحہ نمبر 258 پہ یہی بات دہرائی گئی ہے، یہی تقریر دہرائی گئی ہے، جو جھوٹی ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، فریب ہے۔ تو یہ تاریخ کا نشہ اتارنا چاہیے۔ اس نشے میں بہت گندگی ہے، بہت غلاظت ہے اس نشے میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔